معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ مصر کا نظام حکومت۔ مصر فتح ہو گیا، لیکن اس کے نظم و نسق کا مسئلہ بہت مشکل تھا۔ باوجود اس کے کہ مملوکوں کی قوت ٹوٹ چکی تھی، سلیم کو ان کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اور چونکہ مصر قسطنطنیہ سے بہت زیادہ فاصلے پر واقع تھا، اس لیے مملوکوں کی بغاوت کا اندیشہ اور بھی زیادہ قوی تھا۔ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے سلیم نے مصر کا دستور حکومت مرتب کرتے وقت جو چیز خاص طور پر پیش نظر رکھی وہ یہ تھی کہ حکومت ملک کے مختلف طبقوں میں اس طرح تقسیم کر دی جائے کہ دولت عثمانیہ کے خلاف ان کے باہم متحد ہونے کا امکان کم سے کم رہ جائے۔ چنانچہ اسی غرض سے اس نے نہ تو مملوکوں کا بالکل قلع کما کیا اور نہ ان کے سرداروں کو سرکیشیا سے نئے غلام بھرتی کرنے سے روکا۔ مملوک سلاطین کے عہد میں مصر و شام کی حکومت 24 اضلاع میں تقسیم تھی اور ہر ضلع پر ایک مملوک امیر حاکم تھا۔ سلیم نے اس نظام کو برقرار رکھا اور دونوں کو 12 سنجقوں میں تقسیم کر کے ہر سنجق پر ایک مملوک سردار کو مقرر کیا۔ مرکزی حکومت کے لیے اس نے ایک مجلس مقرر کی جو دیوان کبیر کے نام سے موسوم تھی۔ اس کا صدر پورے ملک کا والی بنایا گیا۔ سلیم نے اس عہدے پر خیربے کو مقرر کیا، لیکن چونکہ وہ اپنے سابق آقا کانسو گوری کے ساتھ غداری کر چکا تھا، اس لیے سلیم نے اس کی بیویوں اور بچوں کو ضمانت کے طور پر یورپ بھیج دیا۔ اسی طرح غزالی شام کا والی مقرر ہوا۔ دیوان کبیر کے ارکان کو یہ اختیار دیا گیا کہ معقول اسباب کی بنا پر والی کے احکام کو منسوخ کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت سمجھیں تو اسے معزول کر کے دوسرا والی منتخب کر سکتے ہیں، لیکن اس انتخاب کے لیے باب عالی کی منظوری لازمی قرار دی گئی۔ ان اختیارات کے عطا کرنے سے سلیم کا مقصد یہ تھا کہ کوئی والی اتنی قوت حاصل نہ کر سکے کہ آگے چل کر اس کے اندر خود مختاری کا حوصلہ پیدا ہو۔ والی کو قابو میں رکھنے کے لیے سلیم نے 5000 سواروں اور 500 ینیچری سپاہیوں کی ایک مستقل فوج بھی قاہرہ میں متعین کر دی اور آغا خیر الدین کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اسے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ کسی حالت میں بھی قلعے کے باہر نہ جائے۔ تقسیم اقتدار کے اسی اصول کے ماتحت سلیم نے اکثر عدالتی اور مذہبی عہدوں پر عرب شیوخ کو مامور کیا، جن کا اثر مصر کی عربی النسل آبادی پر بہت زیادہ تھا۔ یہ لوگ مملوکوں سے زیادہ عثمانیوں کی جانب مائل تھے۔ محاصل کی تحصیل وصول کا کام عموماً قبطیوں اور یہودیوں کے سپرد کیا گیا۔ سب ہیڈنگ خادم الحرمین شریفین۔ مصر کی فتح کے بعد حجاز پر بھی، جو اس وقت تک مملوک سلاطین کے زیر حکومت تھا، دولت عثمانیہ کا اقتدار قائم ہو گیا، لیکن شروع میں سلیم کو امید نہ تھی کہ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف بغیر جنگ کے حاصل ہو سکے گا، کیونکہ حجاز کی حکومت سابق سلطان مصر کے عمال کے ہاتھوں میں تھی۔ چنانچہ ان عمال کو برطرف کرنے کے لیے اس نے ایک فوج حجاز میں بھیجنا چاہی، لیکن قاضی صلاح الدین کے مشورے سے، جو ایک مشہور عالم تھے اور جنہیں سلیم نے سلطان غوری کی قید سے رہا کیا تھا، اصل مقصد بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو گیا۔ مفتی وہلان لکھتے ہیں کہ قاضی موصوف نے سلطان سلیم کے وزیر کو یہ مشورہ دیا کہ حجاز میں فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شریف برکات بن حسن بن عجلان، جو اس وقت مکہ معظمہ کے امیر تھے، سلطان کی اطاعت کے لیے آمادہ ہیں، اور ان کے اثر سے اہل حرمین اور باشندگان حجاز بھی سلطان کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے بجائے فوج کے شریف کے نام صرف ایک فرمان بھیج دینا کافی ہوگا۔ سلیم نے اس تجویز کو بہت پسند کیا اور امیر مسلح بیگ کی معرفت فرمان ہمایونی بما 2 پیش، قیمت خلعتوں کے ایک خود شریف برکات کے لیے اور دوسرا ان کے بیٹے ابو نمی کے لیے، جو مکہ کی امارت میں اپنے باپ کا شریک تھا، بھیجا اور دونوں کو بدستور ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ حج کا زمانہ قریب تھا، اس لیے سلیم نے مسلح بیگ کے ساتھ محمل شریف کو بھی روانہ کیا۔ چنانچہ جب مسلح بیگ مکہ کے قریب پہنچا تو شریف برکات اپنے بیٹے اور دیگر معززین کو لے کر اس کے استقبال کے لیے نکلے۔ باپ بیٹوں نے خلعت سلطانی کو پہنا
اور مکہ معظمہ واپس آ کر لوگوں سے سلطان کی بیعت لی اور سلیم کے نام کا خطبہ پڑھا۔ خادم الحرمین شریفین کا لقب، جو ایک مسلمان فرما روا کے لیے سب سے زیادہ معزز لقب ہے، سلطان سلیم کے نام کے ساتھ شامل کیا گیا، اور اس کا اعلان اس مقدس سرزمین میں ایسے وقت ہوا جب تمام دنیا کے مسلمان حج کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف سلیم کے بعد اس کے جانشینوں کو 400 برس تک حاصل رہا۔ اس طویل مدت میں انہوں نے باشندگان حجاز اور خصوصاً اہل حرمین کی خدمت کا حق جس طرح ادا کیا، اس کی تفصیلات سے تاریخ کے صفحات پر ہیں، اور اس کی یاد اب ان عربوں کو خون کے آنسو رلا رہی ہے جنہوں نے جنگ عمومی میں اپنی آزادی کی پیاس ترکوں کے خون سے بجھانی چاہی، مگر طلسم فرنگ کے پیدا کردہ سراب سے حقیقی حریت کی موجیں آج تک نہ اٹھ سکیں۔ سلیم کو اہل حرمین کی خدمت کا موقع صرف 3 سال کے لیے حاصل ہوا۔ اس قلیل مدت میں اس نے جو کچھ کیا اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعات سے ہو سکتا ہے جو مفتی وہلان کی مستند تالیف فتوحات اسلامیہ سے ماخوذ ہیں۔ سلاطین مملوک کی طرف سے شریف مکہ کو جو وظیفہ ملتا تھا، سلیم نے اس میں 500 دینار کا اضافہ کر دیا۔ اس نے ایک دفتر قائم کیا جس میں حرم محترم کے مجاوروں کے نام لکھے گئے، ان میں سے ہر ایک کا وظیفہ 100 دینار مقرر کیا گیا جو مصر کے خزانے سے ادا کیا جاتا تھا۔ اس نے 30 آدمیوں کی ایک جماعت بھی مقرر کی جو روزانہ قرآن پاک کا ایک ختم پڑھتی تھی، اور ان میں سے ہر ایک کی تنخواہ 12 دینار مقرر کی۔ سلاطین مصر ہر سال بدوؤں فقراء مکہ کے لیے غلہ بھیجا کرتے تھے۔ سلیم نے اس دستور کو جاری رکھا اور حکم دیا کہ ہر سال 7000 ارب کم و بیش من غلہ اہل حرمین کے لیے بھیجا جائے۔ اس میں سے 5000 ارب مکہ معظمہ کے لیے اور 2000 ارب مدینہ منورہ کے لیے مقرر ہوا۔ مفتی وہلان لکھتے ہیں کہ سلیم کے بعد دوسرے سلاطین عثمانی غلے کی مقدار میں اضافہ کرتے گئے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے لیے 12000 ارب اور مدینہ منورہ کے لیے 7000 ارب غلہ آنے لگا۔ سلیم نے مکہ معظمہ میں مقام حنفی کو از سر نو تعمیر کیا اور مدینہ منورہ میں امیر مسلح بیگ کو بھیج کر بہت سے رفاہی کام انجام دیے۔ اس کی داد و دہش اور امور خیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں حرمین شریفین میں فارغ البالی پھیل گئی۔ شیخ قطبی، جو مکہ کے ایک مشہور عالم اور سلیم کے معاصر تھے، بیان کرتے تھے کہ میں اپنے بچپن میں مطاف کو اکثر خالی پاتا تھا اور تنہا طواف کرتا تھا۔ بازار سعی کو بھی چاشت کے وقت تک سنسان دیکھتا تھا اور اکثر دیکھتا تھا کہ غلہ فرشتوں کے قافلے آئے ہیں، مگر خریدنے والے بہت کم ہیں۔ لیکن اب دولت عثمانیہ کے عہد میں لوگوں کی کثرت ہے، رزق وسیع ہے، خوشحالی ہے اور فارغ البالی ہے، اور لوگ اس سلطنت کے زیر سایہ امن و اطمینان میں ہیں اور اس کے انعام و اکرام کے دریا میں غوطے لگا رہے ہیں۔ سب ہیڈنگ: خلافت۔ غرض حرمین شریفین کی خدمت کا شرف جب سلیم کو حاصل ہو گیا تو آخری عباسی خلیفہ المتوکل نے، جو قاہرہ میں سلاطین مملوک کے زیر سایہ ظاہری شان و شوکت کے ساتھ مگر حقیقتاً بغیر کسی اختیار و اقتدار کے زندگی بسر کر رہا تھا، خلافت کے تمام حقوق و امتیازات بھی اسے تفویض کر دیے، اور مقامات مقدسہ و حرمین شریفین کی کنجیاں نیز بعض آثار نبویہ مثلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار، علم اور چادر بطور سند خلافت اس کے حوالے کر دیے۔ اس تاریخ سے سلاطین عثمانی خلیفہ کے لقب سے دنیا میں مشہور ہوئے اور خطبوں میں ان کا ذکر بحیثیت امیر المومنین کے ہونے لگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت دنیا اسلام کی خلافت کا حق بھی انہی کو پہنچتا تھا۔ کوئی دوسری اسلامی سلطنت طاقت اور وسعت میں دولت عثمانیہ کے برابر نہ تھی۔ یہی سلطنت تمام دوسری سلطنتوں سے زیادہ شرع و ملت کی حفاظت کی طاقت رکھتی تھی اور قریباً 1.5 صدی سے جہاد کا فرض ادا کرتی آ رہی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب سلطان سلیم کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو دنیا اسلام کے کسی گوشے سے اس کی مخالفت نہیں ہوئی۔
اس کے منصب کے لیے سلاطین عثمانی کا حق اس قدر مسلم سمجھا گیا کہ سلیم کے عہد سے لے کر گزشتہ جنگ عمومی تک پوری 4 صدیوں میں ایک مدعی خلافت بھی ان کے مقابلے میں نہیں اٹھا۔ بنو امیہ اور عباسیہ کے عہدوں میں خلافت کے بہت سے دعوے دار نظر آتے ہیں، لیکن خلفائے عثمانیہ کی پوری تاریخ میں کسی ایک حریف کو بھی سامنے آنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ منصب خلافت پر فائز ہو جانے سے سلطان کا اثر و اقتدار بہت بڑھ گیا۔ حکومت کے علاوہ اب اسے اپنی مسلمان رعایا کی مذہبی پیشوائی بھی حاصل ہو گئی، اور اس دینی اقتدار کا دائرہ صرف سلطنت عثمانیہ کے مسلمان باشندوں تک محدود نہ رہا، بلکہ اس کے اندر تمام دنیا اسلام کے باشندے آ گئے، خواہ وہ کسی قوم یا ملک کے ہوں، علاوہ ایرانیوں اور بعض دوسری شیعہ جماعتوں کے، جو بامقابلہ اہل سنت الجماعت کے تعداد میں بہت کم ہیں۔ سب ہیڈنگ: واپسی۔ مصر اور حجاز کے ضروری انتظامات سے فارغ ہو کر شعبان 923 ہجری بمطابق ستمبر 1517 عیسوی میں سلیم شام کی طرف واپس ہوا۔ 1000 اونٹ سونے اور چاندی سے لدے ہوئے ساتھ لیے تھے۔ مال غنیمت کا زیادہ قیمتی حصہ جہازوں کے ذریعے اس سے پہلے قسطنطنیہ بھیجا جا چکا تھا۔ انہی جہازوں پر قاہرہ کے بہترین صناع اور کاریگر بھی روانہ کیے گئے تھے، جو قسطنطنیہ لے جا کر آباد کیے گئے۔ 20 رمضان 923 ہجری کو سلیم دمشق پہنچا اور وہاں 22 صفر 924 ہجری تک قیام کیا۔ دمشق سے حلب گیا اور وہاں بھی 2 مہینے قیام کیا۔ اس مدت میں اس نے شام کی حکومت کے انتظامات کیے۔ 17 رجب 924 ہجری بمطابق 25 جولائی 1518 عیسوی کو وہ قسطنطنیہ پہنچا۔ اس کو وہاں سے روانہ ہوئے صرف 2 سال گزرے تھے۔ اس تھوڑی مدت میں اس نے شام، مصر اور حجاز کو فتح کر کے سلطنت مملوکیہ کا خاتمہ کر دیا اور سلطنت عثمانیہ کے رقبے کو تقریباً 2 چند کر دیا۔